السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، اس وقت کاموں کا انبار لگا ہوا ہے اور فرائض و واجبات جو فرد و سوسائٹی کے ذمہ ہیں وہ بے شمار ہیں۔ حاجات و ضروریات کی کثرت روز افزوں ہیں۔ بہت سے میدان اور اوقات ایسے بھی ہیں جس میں کوئی کام کرنے والا نہیں مل رہا ہے۔ یہی صورتحال لگ بھگ ہر میدان میں ہے۔ رجال کی قلت اور کمیابی حتیٰ کہ نایابی بہت سے احوال اور اماکن میں کھلی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ انسانی زندگی میں بہت بڑی چیز جو دین و اخلاق کی ضرورت و حاجت ہے، اس کی اہمیت، اقتضاء اور ڈیمانڈ دنیا و آخرت دونوں جگہوں میں مسلم ہیں، بلکہ دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی، امن و سکون اور سود مند و اطمینان بخش زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ صرف مادی اور دنیاوی زندگی میں دنیا داری برت کر ہر خوشی اور ہر طرح کی مسرت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے اور پروقار زندگی نہیں گزاری جا سکتی ہے، اور نہ ہی حقیقی خوشیوں کا حصول ممکن ہے۔ اب آپ ملاحظہ اور غور فرمائیں کہ آج ہر جگہ اور ہر سطح پر دین و اخلاق کا کیا حال ہے، اور انفرادی و اجتماعی، معاشرتی، خانگی اور عام زندگی میں یہ بنیادی ضرورت کس قدر محدود ہے۔ دینی حالت تمام اہل ادیان کے یہاں قسم پرسی کے عالم میں ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی وغیرہ سارے مذاہب کے ماننے والے دین کو ایک ڈھکوسلا بنا کر چند رسم و رواج، تھوڑے اور معدود پوجا پاٹ تک محدود کر کے اور مختصر اوقات و اماکن میں اسے برت کر دیندار بنے بیٹھے ہیں۔ اس میں کہیں کسی گرمجوشی اور جذبات کی کار فرمائی بھی نظر نہیں آتی ہے، مگر عام طور پر یہ کم ہی پائے جاتے ہیں، وہ بھی کسی دوسرے دھرم والوں کو نیچا دکھانے کے جذبے سے یا تعصب و حسد کا شکار ہو کر۔ بہت کم بندگان الہی ہیں جو اپنے مذہبی فریضہ اور دین و ایمان کی پختگی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ خصوصاً مسلمانوں میں دین کی کمی اور دین و ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے دین پر عمل پیرا ہونے کا قحط و قلت عام ہے۔ وہ عقائد کے باب میں اس قدر کوتاہ، غیر ذمہ دار اور لاپرواہ واقع ہوئے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں ہر کنکر شنکر ہے تو ان کے یہاں بھی دین کی بنیاد توحید و اتباع کے باب میں اتنی وسعت ہے اور عقیدت و محبت کے مراکز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ تصور سے باہر ہے۔ بلکہ دین کی
اصل اصول توحید و اتباع اور آخرت میں چھوٹے بڑے عمل کی جواب دہی کا احساس بھی جاتا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مشرکین اپنے معبودان باطل، اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے وہ ٹھہرائے گئے مجسموں اور اوثان اور اصنام سے جتنا ڈرتے، عقیدت رکھتے اور ان کا گیان دھیان اور یاد رکھ کے ان کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، اتنا بھی بہت سے توحید کے دعوے دار نعوذ باللہ نہیں کرتے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا کا منظر سامنے ہوتا ہے، لگتا ہے کہ اللہ کے بندے نہیں، خود انسان کے بندے ہیں اور اپنے نفس کی غلامی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ گویا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور حقوق اللہ و حقوق العباد میں بہت سے حقوق ایسے ہیں جن میں سے چند فیصد کو بھی ہم ادا کرنے سے قاصر ہیں، بلکہ ان کے علم سے بھی نابلد ہیں۔ ان کی جانکاری ہمیں ہے ہی نہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 5% بھی مسلمانوں کی آبادی کا حصہ نمازی نہیں ہے۔ اس 5% میں سے بھی نماز کی اہمیت، اس کے احکام و مسائل اور آداب و شروط سے واقفیت رکھنے والوں کا فیصد کم ہے۔ جب نماز جیسے اولین ارکان اسلام اور فرائض مسلمہ کا یہ حال ہے تو دیگر حقوق و عبادات کا کیا عالم ہوگا۔ اس طویل تمہید سے مقصود یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کے ذمہ کتنے بنیادی اور اہم کام ہیں جو کرنے کے ہیں، کرانے کے ہیں، سیکھنے کے ہیں اور سکھانے کے ہیں، ان کو جانیں اور برت کر دکھائیں۔ اگر امت کے علماء و صلحاء، ادباء، اساتذہ و طلباء اور ملک کے تمام تجار، صناع، سیاستداں اور حکمراں سب یکجا ہو کر صرف ایک فریضہ کے تئیں محنت صرف کریں، پھر بھی کام کرنے والوں کی کمی ہوگی اور کام باقی رہے گا، کیونکہ کام کا ہجوم کام نہ کرنے کی وجہ سے کافی بڑھ چکا ہے۔ علم کا حصول تو ہر آدمی پر فرض ہے اور ہر آدمی کا حق بھی بنتا ہے، مگر کیا صرف سرکار کے خزانے اور گھر کے گارجین اور سماج کے اصحاب ثروت کے سر اسے ڈال کر فرد و معاشرہ سب کدوش ہو جائے گا اور کارہائے تعلیم و تعلم پورا ہو جائیں گے؟ کہیں ظالم قیدی سے بھی کام لینا ہوگا، کبھی سخت مالی بحران ہونے اور مال و زر کے محتاج و ضرورت مند ہونے کے باوجود علم کی خاطر مال چھوڑنا ہوگا، چٹائیوں پر بیٹھ کر جھونپڑیوں میں سرد و گرم سہ کر اور اپنے آپ کو مٹا کر بھلا کرنا اور ناخواندگی کو ختم کرنا ہوگا۔ گھر کے ہر فرد اور بچہ اور محلے کے ہر غنی و غریب کے چھوٹے بڑے بچوں کے لیے جہاں نان شبینہ پر مخلص و محنتی معلم مکتب بن کر کارہائے نمایاں انجام دینے ہوں گے کہ کوئی بچہ پیچھے اور بغیر تعلیم کے نہ رہ جائے، تو وہیں بڑے سے بڑے عالم دین، ماسٹر آف آرٹ سائنس اور ڈاکٹر آف فلسفہ کو بھی دن رات ایک کرنے ہوں گے، اور مکتبہ و جامعہ اور یونیورسٹی کے ذمہ داران سے لے کر اس کے ادنا چپراسی سے لے کر گاؤں کے ہر فرد کو اس کے نفع و استحکام و استمرار کے لیے فکر مندی دکھانی ہوگی اور یقین و ایمان رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بلا محنت و کوشش کچھ نہیں عطا کرتے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے وسائل و ذرائع کام میں لانے ہوں گے، حرکت و عمل کا پیکر بننا ہوگا،
ہر شخص کو اپنے حصے کی ذمہ داری نبھانی ہوگی، تبھی ہم دنیا میں چلنے کے اہل قرار پائیں گے، ورنہ ردی کے ٹوکری میں ڈال دیے جائیں گے، تعطل و پسپائی کا شکار ہو جائیں گے اور ہر میدان میں آپ ناکارہ قرار دیے جائیں گے۔ اس طرح فرد بیکار ہو جائے گا، پھر سوسائٹی منحوس قرار دی جائے گی، جماعت پر بے عملی کا الزام لگے گا اور یوں ملک و ملت میں قحط الرجال کا شکایت عام ہو جائے گا، ملک و ملت اور قوم کی ترقی رک جائے گی، ایک دوسرے پر الزامات کے جو تبادلے ہو رہے تھے اب اس کا طومار باندھا جائے گا اور ہر انسان اپنے کیے کے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس بے عملی و بدعملی اور بداندیشی و عاقبت نااندیشی کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا۔ دنیا میں بھی اس کی بے عملی، سستی و کاہلی، فرائض کی عدم ادائیگی اور ذمہ داریوں سے پہلو تہی اسے ناکام کر دے گی اور وہ درماندگی و قسم پرسی اور انتہائی بدحالی اور بدبختی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوگا۔ جب وہ مشاہدہ کرے گا کہ ہمارے اپنوں، غیروں اور ہمسروں میں سے بہت سارے کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، تعلیمی میدان میں اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں، اقتصادی اور سیاسی غرضے کے ہر میدان کا آدمی اپنے آپ کو کامیاب، متمدن، ترقی یافتہ اور کامیاب نظر آ رہا ہوگا اور وہ تہی دست و تہی دامن اور تنگ دست و بدحال پھر رہے ہوں گے، کفی افسوس مر رہے ہوں گے کہ جب سب جاگ رہے تھے تو میں خواب خرگوش میں کیوں مبتلا تھا، سب بھاگ دوڑ کرتے تھے اور میں تن آسان بر کر کیوں اپاہج کی طرح بیٹھا رہا، سب اللہ کے بھروسے جی جان سے بیج بو رہے تھے اور آپ عیش و عشرت میں پڑے تھے، سب خرچ کر رہے تھے اور آپ مال و جان دبائے بیٹھے تھے، سب اپنے رب کا گن گا رہے تھے اور آپ اپنے آپ میں مگن تھے، کل کیا کاٹیں گے اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، سب مانتے ہیں کہ جو یہاں بوئے گا وہی کاٹے گا اور جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا، ملنا تو اسی کو ہے جو دیتا ہے، جو دینا نہیں جانتا وہ کیوں کر لے گا اور کیسے لے سکتا ہے۔ دنیا سراپا مکافات عمل ہے، اس دنیا میں بھی اور اس جہاں میں بھی جسے آخرت کہتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس جہاں میں بھی جسے آخرت کہتے ہیں، اور اصلی زندگی اور جاویدانی اسی کو حاصل ہے۔ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اپنے کیسے اعمال کا بدلہ ملے گا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اپنے کیے اعمال کا بدلہ ملے گا، اس لیے بڑی تاکید، انتہائی ہمدردی اور اپنائیت سے سمجھایا گیا ہے کہ آپ کل غمگین و فکر مند اور حسرت و یاس کا شکار ہونے کے بجائے ابھی غور و فکر سے کام لیجئے، خود اپنے من میں ڈوب کر سوچئے کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور کل کے لیے آپ کی تیاری کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال کے لے کے کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 18۔ کیا آپ کو روز مرہ کے مشاہدات اس بات پر مجبور نہیں کرتے کہ سعی، جد و جہد اور عمل کے بغیر زندگی بن اور سنور ہی نہیں سکتی؟ اس لیے عملی میدان میں اتریے، ہمت جوان رکھیے اور عمل پہم اور پختہ کیجیے، اور اللہ جل شانہ نے آپ کو یقین دلایا ہے اور صاف صاف آپ کی ایمان و یقین کے لیے فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 110۔ لہٰذا ضروری ٹھہرا کہ آخرت کی طرف کوچ کرنے سے پہلے ہی عمل کی جوت جگائیں
اور قبر و حشر تک کا سامان سفر تیار کر لیں۔ سفر لمبا ہے اور زاد راہ کی سخت ضرورت ہے۔ اگر عمل کی راہ میں سست پڑ گئے یا عمل کرتے کرتے تھک کر بیٹھ گئے تو ناکام ہو جائیں گے۔ حسرت پہ اس مسافر بے کس کی روئیے، حسرت پہ اس مسافر بے کس کی روئیے، جو تھک گیا ہو بیٹھ کے منزل کے سامنے۔ خصوصاً اس امر پر زیادہ زور دیجیے اور طاقت صرف کیجیے جس کا فائدہ عام ہو اور نفع دوسروں تک پہنچے، اور فرمان رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیے۔ احب الناس الی اللہ انفعہم للناس۔ ترمذی علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ کیا دیکھا نہیں آپ نے کہ یوسف علیہ السلام نے کیسے اور کتنے کٹھن وقت میں ایک اہم کام کو حسن انجام تک پہنچانے کی ذمہ داری لی، اور اسے کس خوبصورتی و لگن اور محنت و حکمت سے انجام تک پہنچایا، اور ذرہ برابر ہچکٹاہٹ اور تعمل سے کام نہ لیا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 55۔ موسیٰ علیہ السلام اجنبی ملک میں بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں اور بلا کسی تعلق اور لاگ و لگاؤ کے میدان عمل میں اتر پڑے، اور بلا طلب اور سوال کے ایک اہم اور پرمشقت کام سخت دھوپ میں انجام دے کر اللہ جل شانہ سے خیر و برکت کے طالب ہوئے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے، اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دیکھی۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا۔ پھر سائے کی طرف ہٹایا اور کہنے لگے اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میرے طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ سورہ قصص آیت نمبر 23۔ آخر اس کار خیر کی طرف ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کس بات نے کس بات نے آمادہ کیا کہ دونوں مجبور و معذور اور باحیا و باعفت و عصمت بچیوں کو جو مردوں کا کام تو انجام دے رہی تھی، مگر ان کی حیا و پاک دامنی اور حجاب و وقار اور تمکنت نے ان کو مردوں کی بھیڑ بھاڑ، پردے اور اپنی ذات کے احترام اور خاندانی شرافت و نجابت نے ان کو احتجاج و مزاحمت سے دور رکھا۔ کیا ہماری ان عزت ماں بہنوں نے اپنے آپ کو حرکت و عمل ضروریہ سے باز رکھا، یا ان کے گردش ایام نے میدان عمل میں اترتے ہی شرم و حیا، وقار و تمکنت اور حجاب و حشمت کو بالائے طاق رکھ دینے پر مجبور کیا؟ ہماری کمزوری یہ ہے کہ مجبوری اور معذوری کے نام پر کام کر سکیں یا نہیں کر سکیں، اور قوم و ملت کا نام روشن کر سکیں یا نہیں، لیکن اپنی تہذیب و تمدن، دین و شریعت اور اخلاق و ایمان کو سب سے پہلے تار تار کر دیتے ہیں۔ اس پر ہم میں سے بعض عذر لنگ تراشتے ہیں، مگر حق یہ ہے کہ عذر و گناہ بدتر از گناہ کے مصداق ٹھہرتے ہیں۔ پھر بھی غنیمت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھتے اور قدر عند اللہ نہیں تو عند الناس شرماتے اور منہ چھپاتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو پوری ڈھٹائی اور بے حیائی سے اسے وقت اور حالات کا نام دے کر سب سے پہلے وہ ان اخلاقیات اور شرعیات سے دستبرداری اختیار کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہی نہیں کہ جواز اور عذر و مضمرات کی راہ اپنائیں، وہ اسے حالات و ظروف اور وقت کی ضرورت کے تحت جائز بلکہ ضروری گرداننے لگتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا بابا آدم تو اتنا نرالا ہے کہ دوسرے سے
ان اقدار اور احکام الہیہ کو دقیانوسی، رسوم فرسودہ اور آباء و اجداد اور زمانہ قدیم کی عادت کا اعمال قرار دیتے ہیں۔ ہائے یہ گردش دورہ ہمیں لائی ہے کہاں۔ ذرا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عمل و کردار دیکھو اور اپنی ان بہنوں کے اخلاق و کردار کا مشاہدہ کرو تو تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ زمانہ لاکھ بدل جائے گا، تم اپنے دین و عمل اور اخلاق و شریعت کے پابند رہ کر ہر مصر و عصر میں باعزت اسلامی اور انسانی زندگی گزار سکتے ہو، بلکہ زمانہ جن ہلاکتوں کی طرف روا دوا ہے اس کو اپنی تہذیب کی خودکشی سے تم بچا سکتے ہو، اور جن نازک آشیانوں کو وہ قلعہ اور حسن و حسین سمجھے ہوئے ہیں ان کو تم پائیداری و استحکام بخش سکتے ہو۔ تم خون جگر تو جلاؤ، میدان عمل میں تو آؤ، ایمان و اخلاق، سعی پہم، جہد مسلسل، یقین محکم اور محبت فاتح عالم جب تمہارا شیوا تھا تو تم بجا طور پر کہتے تھے، یعنی زمانہ تو میرے قصیدوں کو صرف بیان کرنے والوں میں سے ہے، جب میں کوئی شعر کہتا ہوں تو زمانہ اسے گنگنانے لگتا ہے۔ تم غور کرو کہ نبی آخر الزماں سید الاولین والآخرین اور امام الانبیاء و خیر الانام نے کس طرح ایک ناخواندہ و ناکارہ قوم کو کیسے جاد عمل پر گامزن کیا کہ سارا عالم ان سے مستفیض ہوا اور سب کے اندر حرکت و نشاط بھر دی۔ دیکھو ایک دن آپ نے سر راہ ایک اناڑی دیہاتی آدمی کو دیکھا کہ وہ بکری ذبح کر کے چمڑے کو اتارنے کی زبردست اور ناکام کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے لپک کر اس سے بکری اپنے ہاتھ میں لی اور آنن فانن بحسن خوبی اس کی کھال کو بلا کسی مشقت کے اتار دیا۔ آج تم ہو کہ ہنرمندی و صنعت گری اور سائنس و سیاست میں دوسروں کے دست نگر نہیں بلکہ محتاج محض بنتے جا رہے ہو، اور دنیا نے تم کو ہنر دینے سے بھی انکار کر دیا ہے کہ تم اپنے دھن و لگن، محنت و مشقت اور ذہن و دماغ، جانثاری و فداکاری اور جان فشانی سے جیے چرانے کی وجہ سے ان سے کوسوں دور ہو چکے ہو اور خواب غفلت کے شکار ہو۔ اب تمہیں پیدرم سلطان بود بھی یاد نہیں رہا کہ تم اپنے ماضی کی سنہری داستانوں سے بھی بیگانے بنتے جا رہے ہو۔ تمہیں گردش ایام اور تمہارے اوہام اور احلام نے نہ جانے کہاں پہنچا دیا ہے، لیکن یہ بھی کوئی بڑا لمحے فکریہ نہ تھا کہ تم کس حاویہ میں گرتے جا رہے ہو۔ یہ عارضی دنیا کا خسارہ اٹھا کر معاملہ کو ختم کرو، بلکہ مصیبت عظمیٰ اور کبریٰ یہ ہے کہ تم اپنی آخرت جو حقیقت میں خیر وابقہ تھی اور جو سب سے بہتر اور سب سے پائیدار وہ دمدار اور دائمی زندگی تھی، اس کو برباد کر لیا۔ کل تمہاری آہوزاری اور افسوس و حسرت اور یاس کا کیا عالم ہوگا جب تم خالی ہاتھ بے سر و سامان اپنے مولا کے حضور حاضر کیے جاؤ گے۔ تمہاری اپنی ناکامیاں تمہارے لیے سوہان روح اور وبال جسم وہ جاں تو ہوگی ہی۔ اقوام عالم جس کے لیے تم کو برپا گیا تھا ان کے حقوق کی پامالی تمہیں سب کے سامنے مجرمین کی حیثیت سے کھڑا کر دے گی۔ یعنی اگر تم نے تقوی و پرہیزگاری کا زاد سفر تیار نہیں کیا اور مرنے کے بعد ایسے شخص سے ملاقات ہوگی جس نے سفر کی پوری تیاری کی ہوگی، تو جیسی تیاری نہ کرنے پر ندامت و شرمندگی سے دوچار ہوگے اور کہو گے کہ کاش جیسے اس نے مرنے کے بعد کے لیے تیاری کی تھی میں بھی کر لیتا۔ اے جوش جنوں بیکار نہ رہ، اے جوش جنوں بیکار نہ رہ، کچھ خاک اڑا ویرانہ کی، دیوانہ تو بننا مشکل ہے، صورت بھی بنا دیوانہ کی۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، صرف جو ہے بات بنانے سے کام نہیں چلے گا بلکہ عملی میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ تقبل یا رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔